بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں تنبیہات استصحاب کے بارے میں تھی۔ تنبیہ اول اور تنبیہ دوم کے بارے میں کچھ عرائض پیش ہوئے۔ تنبیہ دوم میں عرض ہوا کہ استصحاب کلی، کبھی کبھار ہم ایک فرد کا استصحاب کرتے ہیں، جزئی کا استصحاب کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم کلی کا استصحاب کرتے ہیں۔ جزئی کا استصحاب جیسے مثلاً عرفی مثال اگر دی جائے، اس گھر کے اندر زید موجود تھا، بعد میں مجھے شک ہو رہا ہے کہ زید ابھی تک گھر میں ہے یا نہیں ہے، تو استصحاب کیا جائے گا کہ زید گھر میں ہے۔ دوسری مرتبہ ہم کلی کا استصحاب کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اور منطق میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کلی فرد کے ضمن میں موجود ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہاں پر استصحاب کیا نا کہ زید پہلے موجود تھا گھر میں، بعد میں شک ہو رہا ہے، لہٰذا میں استصحاب کر رہا ہوں کہ زید ابھی تک گھر میں باقی ہے۔ اسی جگہ پر آپ یہ بھی استصحاب کر سکتے ہیں کہ اس گھر کے اندر کلی انسان موجود ہے زید کے ضمن میں، بعد میں مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ کلی انسان ابھی تک ہے یا نہیں ہے، میں اسی کلی انسان کا وہاں پر استصحاب کروں گا کہ ابھی بھی اس وقت بھی کلی انسان اس گھر کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک صورت ہے استصحاب کلی کی۔ دوسری صورت اس طریقے سے ہے کہ جس کو استصحاب کلی قسم دوم کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس گھر کے اندر کلی حیوان موجود ہے، لیکن کس فرد کے ضمن میں موجود ہے اس فرد کی خصوصیات مجھے معلوم نہیں ہے۔ قصیر العمر فرد کے ذیل میں موجود ہے یا طویل العمر فرد کے ضمن میں موجود ہے۔ اب اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ قصیر العمر فرد قطعاً ختم ہو گیا ہے، لیکن طویل العمر اگر ہوگا تو وہ باقی ہے۔ اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ کلی حیوان اس گھر میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ شک اس لیے ہو رہا ہے کہ شاید طویل العمر فرد کے ضمن میں ہو لہذا موجود ہو، شاید قصیر العمر فرد کے ضمن میں موجود ہو کہ وہ تو ختم ہو چکا ہے، پس کلی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے مجھے شک ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ کلی حیوان کا استصحاب کر سکتے ہیں، کیونکہ کلی حیوان کے بارے میں یقین سابق بھی ہے، شک لاحق بھی ہے، لیکن خصوصیت سے فرد کا استصحاب اس دوسری صورت میں نہیں کر سکتے، کیونکہ فرد کی خصوصیات کا تو پتہ نہیں ہے۔ کسی بھی فرد پر آپ ہاتھ رکھیں گے اس کے لیے حالت یقینی سابقہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ طویل العمر فرد کا استصحاب کرنا چاہیں وہ تو قطعاً موجود ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ اس میں گھر میں تھا بھی یا نہیں تھا۔ اور اگر قصیر العمر کے بارے میں کہیں تو وہاں پر بھی یہی کیفیت ہے کہ یقین سابق بھی وہاں پر نہیں ہے اور شک لاحق بھی نہیں ہے، کیونکہ قطعاً اگر وہ تھا تو ختم ہو چکا ہے۔ کہ ان کے بارے میں گزشتہ جلسے میں مفصل عرض ہوا۔ تیسری صورت جو استصحاب کلی کی ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ مثال پر غور کریں، قسم سوم خود بخود روشن ہو جائے گی۔
ہم کہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر کلی انسان متحقق ہوئی، یعنی اس گھر کے اندر کلی انسان ہے ایک فرد کے ضمن میں، مثلا زید کے ضمن میں۔ زید اس گھر کے اندر آیا، جیسے ہی زید اس گھر کے اندر آیا تو قطعاً کلی انسان بھی اس گھر کے اندر ہے، کیونکہ کلی تبھی اپنے فرد کے ضمن میں موجود ہوتی ہے۔ تو پس زید جیسے ہی گھر میں آیا کلی انسان بھی تحقق پیدا کرے گی، کلی انسان بھی گھر میں ہے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس گھر سے قطعاً زید باہر نکل گیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں شک ہو رہا ہے کہ جیسے ہی زید گھر سے نکلا ہے اس کی جگہ پر عمر گھر میں آیا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، زید کا خصوصیت سے یہاں پر استصحاب نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ وہ آیا تھا لیکن قطعاً نکل گیا، لیکن انسان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر استصحاب ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان جب زید گھر میں آیا تو قطعاً موجود تھا۔ بعد میں ہمیں شک ہو رہا ہے کہ زید کے جانے کے بعد یا زید ادھر سے نکل رہا ہے اور ادھر سے عمر گھر میں وارد ہو رہا ہے، تو کلی انسان ابھی بھی گھر کے اندر مشکوک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زید کے ضمن میں تھی، اب شاید عمر کے ضمن میں آ گئی ہے۔ مثال پر توجہ کر رہے ہیں؟ کلی کے بارے میں کیسے شک ہو رہا ہے؟ کیونکہ کلی کے بارے میں یقین سابق تو ہے کہ قطعاً اس گھر کے اندر زید آیا تھا، لہذا کلی انسان گھر کے اندر متحقق ہوئی، لیکن جیسے ہی زید یہاں سے نکلا، اس کے بارے میں بھی یقین ہے کہ گھر سے زید نکل چکا ہے، لیکن ادھر سے زید نکلا ادھر سے عمر گھر میں آیا، اس چیز کا مجھے شک ہو رہا ہے، شاید عمر زید کا قائم مقام بنا ہے، شاید عمر کے نکلنے کے بعد زید کے نکلنے کے بعد عمر گھر میں آیا ہے۔ خوب، اگر عمر گھر میں آیا ہے تو پھر بھی کلی انسان گھر کے اندر موجود ہو، لیکن عمر کا زید کی جگہ پر گھر میں آنا مشکوک ہے، شاید گھر میں آیا ہو شاید گھر میں نہ آیا ہو، لہذا یہاں پر آپ خصوصیت عمر کا بھی استصحاب نہیں کر سکتے، لیکن کلی انسان کا آپ یہاں پر استصحاب کر سکتے، کیونکہ کلی قطعاً گھر کے اندر متحقق بھی ہوئی ہے، اور اب کلی کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ شاید عمر آیا، یعنی شاید کلی انسان موجود ہو، شاید عمر نہ ہو کلی انسان بھی موجود نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم کلی کا استصحاب کر سکتے ہیں، کیونکہ کلی کی نسبت سے، کلی انسان کی نسبت سے ارکان استصحاب تام ہے، یقین سابق بھی ہے اور شک لاحق بھی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے استصحاب کلی قسم سوم۔ اچھا، عبارت کو دیکھیں، ایک اور مثال بھی دے رہے ہیں کثیر الشک کی، کہ اس کو میں عبارت میں ہی دیکھتا ہوں۔ القسم الثالث، فرماتے کلی کا جو آپ استصحاب کرتے ہیں یہ کہلاتا ہے کلی استصحاب کلی قسم ثالث یا قسم سوم۔ اذا تحقق الکلی، کلی سے مراد یہاں پر الانسان ہے، یعنی کلی طبی مراد ہے، کلی منطقی مراد نہیں ہے۔ منطق میں آپ نے پڑھا ہے کہ کلی کی 3 قسمیں، الانسان کلیون، انسان کلی طبی ہے، اور یہ فقط کلیون، یہ کلی منطقی ہے، اور الانسان کلیون دونوں کا جامع کلی عقلی ہے۔ مراد ہماری یہاں پر کلی طبی ہے، یعنی انسان، اسی لیے بریکٹ میں تفسیر کر رہے ہیں کہ یہاں پر کلی سے مراد آپ کلی طبی لیں، نہ کہ کلی منطقی۔ اذا تحقق الکلی، یعنی انسان، فی الدار، جب کلی گھر میں متحقق ہو جائے، اس کا وجود متحقق ہو جائے گھر کے اندر، فی ضمن فردن، ایک فرد کے ضمن میں، کزید، مثال کے طور پر زید آپ لے لیں، ثم علم بخروجہ من الدار قطعا، بعد میں ہمیں علم ہو جائے کہ زید گھر سے قطعا خارج ہو چکا ہے، ولیکن
یحتمل مصاحبت امر معه عندما کان زید فی الدار، ممکن ہے آپ احتمال دیں کہ جب زید گھر کے اندر تھا تو زید کے ساتھ عمر بھی گھر میں موجود تھا، یہ احتمال آپ دیں۔ او دخولہ فیہا مقارنا مع خروجہ، کہ مصاحبت پہ عطف ہو رہا ہے، یا آپ احتمال دیں کہ عمر گھر کے اندر داخل ہوا ہے مقارنا مع خروج زید، زید کے نکلنے کے ساتھ، ادھر سے زید نکلا ادھر سے عمر گھر میں آیا۔ فرماتے ففی ھذا المقام لا یجری استصحاب الفرد اصلا، یہاں پر آپ فرد کا اصلاً استصحاب نہیں کر سکتے، اصلاً یعنی نہ پہلے فرد کا نہ دوسرے فرد کا، نہ زید کا استصحاب کر سکتے نہ عمر کا استصحاب کر سکتے۔ کیوں؟ لأن الفرد الاول، کہ اس کو اوپر لکھیں زید، وہ جو پہلا فرد ہے یعنی زید، مقطوع الارتفاع، قطعاً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ مجھے علم ہے کہ زید تو گھر سے نکل چکا ہے۔ والفرد الثانی، اور جو دوسرا فرد ہے یعنی عمر، مشکوک الحدوث من رأس، ابتدا سے ہی مشکوک الحدوث ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ تھا یا نہیں تھا، پتہ نہیں اس کے نکلتے ہی گھر میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا، خود یہ مشکوک ہے ہمارے لیے۔ کہتے ہیں فرد کا اصلاً استصحاب نہیں ہو سکتا، نہ پہلے فرد کا نہ دوسرے فرد کا۔ ولیکن یجری استصحاب الکلی، لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں پر استصحاب کلی یعنی کلی انسان جاری ہوگا، ای وجود الانسان فی الدار، یہ استصحاب کر سکتے ہیں کہ گھر میں انسان ہے، الذی هو الجامع بین الفردین، وہ کلی انسان کے جو دونوں فردوں کو شامل ہے، زید اور عمر کو۔ کیونکہ دیکھیں عزیز من، کلی انسان کے بارے میں یقین سابق بھی موجود ہے، شک کے لاحق بھی ہے۔ یقین سابق ہے کہ فرد اول کے ضمن میں قطعاً متحقق ہوا، اب شک ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فرد ثانی میں شک ہے، جب فرد ثانی میں شک ہے تو پس انسان میں بھی شک ہے، بس کلی انسان کے بارے میں یقین سابق اور شک کے لاحق ہے۔ مثالہ فی الاحکام الشرعیہ، فرماتے ہیں کہ احکام شرعیہ میں اس کا مثال کیا ہے، یہ ہے ما اذا علمنا بکون الشخص کثیر الشک، جب ہمیں یقین حاصل ہو کہ فلاں بندہ کثیر الشک ہے، بہت زیادہ شک کرتا ہے۔ وَعَلِمْنَا أَيْضًا ارتفاع کثرت شک ہی اجمالاً، اور اجمالاً یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا کثرت شک ختم ہو چکا ہے، لیکن اجمالاً کیسے خود بیان کریں گے۔ وَلَكِنْ احْتَمَلْنَا ارتفاعها من رأس او انقلابها الى مرتبة ضعیفة، ہم احتمال دیتے ہیں کہ شاید اس کا کثیر الشک ہونا کلن ختم ہو گیا ہے، یا احتمال دے رہے ہیں کہ بابا وہ کثیر الشک کے جو بڑے مرتبے پر تھا، شدید مرتبے پر تھا، اس سے ضعیف مرتبے تک آ گیا ہے، یا وہ ہے بالکل ختم ہو چکا ہے، یا اس کا شدید مرحلہ ضعیف مرتبے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کہتے فلا یجوز استصحاب المرتبۃ الشدیدہ، یہاں پر آپ مرتبہ شدیدہ کا تو استصحاب نہیں کر سکتے، کیونکہ لأنہا قطعیت الارتفاع، وہ قطعاً ختم ہو چکا ہے۔ ولل مرتبۃ الضعیفہ، فلا یجوز استصحاب المرتبۃ الشدیدہ ولل مرتبۃ الضعیفہ، اور نہیں آپ مرتبہ ضعیفہ کا استصحاب کر سکتے، کیوں؟ لأنہا مشکوکۃ الحدوث،
اس لیے کہ مرتبہ ضعیفہ مشکوک الحدوث ہے. جیسے امر کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے نا اس کا وجود مشکوک الحدوث ہے، تو یہاں پر مرتبہ ضعیفہ کا بھی وجود مشکوک الحدوث ہے. ولیکن یمکن استصحاب الجامع بین المرتبتین، لیکن آپ اصل کثیر الشک کا ایک ایسا جامع مرتبہ جو مرتبہ شدیدہ اور جو مرتبہ ضعیفہ کا جامع اس کا استصحاب کر سکتے ہیں. وَهُوَ كَوْنُهُ كَثِيرَ الشَّكِّ، وہ یہ کہ یہ بندہ کثیر الشک ہے لیکن غیر مقید بشدت والضعف، اس کو آپ شدت اور ضعف کے ساتھ مقید نہ کریں، یہ استصحاب آپ کر سکتے ہیں. پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ استصحاب کلی قسم ثالث میں یہاں پر بھی آپ کلی کا استصحاب کر سکتے ہیں. البتہ یہ استاد سبحانی نے موجز جزء ثالث میں ذکر کیا ہے، ہم نے بھی اسی طریقے سے ذکر کر دیا، لیکن استصحاب کلی قسم ثالث میں معمولاً آغایون کا مبنی یہ ہے کہ یہاں پر استصحاب کلی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ان تفصیلات کو بعد والی کتابوں کے لیے چھوڑتے ہیں، یہاں پر آپ کو مشوش نہیں کرتے. تنبیہ سوم، تیسری تنبیہ اصل مثبت کے بارے میں ہے. دیکھیں پہلے میں 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان مثالوں پر غور کریں، انشاءاللہ اصل مثبت واضح ہو جائے گی. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ہم استصحاب کرتے ہیں حکم شرعی کلی کا. مثال نماز جمعہ ائمہ اطہار کے زمانے میں واجب تھی، زمانہ حضور میں واجب تھی. اب عصر غیبت میں، غیبت کے زمانے میں مجھے شک ہو رہا ہے کہ آج بھی یعنی غیبت کے زمانے میں بھی نماز جمعہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو آپ استصحاب کریں گے کہ جیسے زمانہ حضور میں واجب تھی اسی طریقے سے زمانہ غیبت میں بھی واجب ہے. اب یہاں پر آپ نے کیا کیا، ایک حکم شرعی کلی کا استصحاب کیا. آپ کا مستصحب کہ جس کا آپ استصحاب کر رہے ہیں وہ حکم شرعی کلی ہے. روشن مطلب بالکل واضح ہے. دوسری مرتبہ مجھے شک ہوتا ہے اپنے لباس کی نجاست کے بارے میں. پہلے تو یہ میرا لباس نجس تھا، اب شک ہو رہا ہے پاک ہوا یا نہیں ہوا. اس ثوب کی نجاست کا استصحاب کر رہا ہوں کہ یہ حکم شرعی ہے لیکن جزئی ہے. اس کپڑے کی نجاست یہاں پر مستصحب وہی حکم شرعی ہے. کبھی کبھار میں استصحاب کرتا ہوں حکم شرعی کے موضوع کا. مثال آج سے 1 مہینہ پہلے زید زندہ تھا، پھر غائب ہو گیا. اب 1 مہینہ گزر رہا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے زید زندہ ہے یا مر گیا. میں استصحاب کرتا ہوں کہ زید ابھی بھی زندہ ہے، حیات زید کا استصحاب، زید کی زندگی کا استصحاب کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ زید کی حیات حکم شرعی نہیں ہے بلکہ حکم شرعی کا موضوع ہے. کون سے احکامات شرعیہ؟ مثلا
حکم شرعی یہ ہے کہ زید زندہ ہے تو اس کی بیوی ابھی تک اسی کی بیوی ہے، القاء زوجیت باقی ہے، اس کی بیوی ابھی تک اس کے حبالہ عقد میں ہے۔ اگر زید زندہ ہے لہذا اس کے مال کو اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں کریں گے، کیونکہ زندہ ہے، زندہ کے مال کی تقسیم تھوڑی ہوتی۔ اب یہ جو میں احکامات آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ اس موضوع شرعی پر حمل ہو رہے ہیں، اسی موضوع شرعی کے احکامات ہیں۔ روشن ہوا؟ بس 3 مثالیں میں نے آپ کے لیے عرض کی کہ جن میں مستصحب ایک مرتبہ حکم کلی ہے، ایک مرتبہ حکم جزئی ہے، اور ایک مرتبہ مستصحب موضوع حکم شرعی ہے۔ ایک مطلب یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی موضوع کا استصحاب کرتے، مستصحب آپ کا حکم شرعی نہیں ہے، تو جو احکامات آپ اس پر حمل کرنا چاہتے ہیں موضوع پر، وہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ یا احکامات شرعیہ کو موضوع پر حمل کر رہے ہیں، یا احکامات غیر شرعیہ کو حمل کر رہے ہیں۔ اسی مثال میں حیات زید کا جب آپ استصحاب کرتے، مثلا زید 1 مہینہ پہلے فرض کرے 14 سال 11 مہینے کی عمر پر تھا، اب 1 مہینہ گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ آپ وہی احکامات حمل کرتے ہیں اس پر کہ بابا اس کے مال کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے، کہ یہ حکم شرعی ہے، اثر جو آپ اس پر حمل کر رہے ہیں وہ احکامات شرعیہ ہے۔ دوسری مرتبہ احکامات غیر شرعیہ کو آپ حمل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا اتنے عرصے میں زید بالغ ہو چکا ہوگا، کیونکہ بھائی 1 مہینہ تو رہتا تھا اس کے بلوغ میں، 1 مہینہ گزر چکا ہے، اب وہ بالغ ہو گیا ہوگا، اب اس کی مونچھیں نکل آئی ہوں گی، اب اس کا قد اتنا ہوا ہوگا۔ اب یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ احکامات غیر شرعیہ ہیں۔ انسان کی داڑھی نکل آئے، انسان کی مونچھیں نکل آئے، انسان کا قد بڑا ہو جائے، خود یہ تو حکم شرعی نہیں ہے، یہ حکم غیر شرعی ہے۔ یا آپ ان کو کہیں احکامات عقلیہ یا احکامات عادیہ۔ عادتاً ایسے ہے، انسان 15 سال کا ہوتا ہے تو کچھ مونچھیں آ جاتی ہے، کچھ داڑھی آ جاتی ہے، بالغ ہو جاتا ہے، واہ واہ واہ، جتنے بھی اور اس قسم کے احکامات ہیں۔ روشن ہوا؟ پس مستصحب آپ کا یا حکم شرعی ہے یا غیر حکم شرعی ہے۔ اگر غیر حکم شرعی ہے تو اس کے آثار جو آپ اس پر حمل کر رہے ہیں وہ آثار شرعیہ ہے یا غیر آثار شرعیہ ہے؟ فرماتے ادلہ استصحاب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ استصحاب میں اگر آپ کا مستصحب حکم شرعی ہے پھر تو مطلب بالکل روشن ہے، اور اگر آپ کا مستصحب حکم شرعی نہیں ہے، درست ہے، جیسے حیات زید، یا تو آپ اس پر آثار شرعیہ کو حمل کرتے ہیں یا غیر آثار شرعیہ کو حمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ادلہ استصحاب کہتے ہیں کہ اگر مستصحب حکم شرعی نہیں تو پھر ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس پر کوئی اثر شرعی مترتب ہوتا ہو، ان آثار شرعیہ کا آپ استصحاب کر سکتے ہیں۔ لیکن آثار غیر شرعیہ چاہے وہ عادی ہوں چاہے وہ عقلی ہوں،
ان آثار کا استصحاب آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اصل استصحاب اصل تعبدی ہے. شارع جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر یقین سابق ہو اور بعد میں شک کے لاحق آئے تو یقین کو نہ توڑو، مراد یہ تھوڑی ہے کہ تکویناً یقین کو نہ توڑو. وجدانی طریقے سے، تکوینی طریقے سے شک کے آنے کے بعد یقین تو خود بخود ختم ہو جائے گا. میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ میں اس یقین کو باقی رکھوں، یقین تو خود بخود ختم ہو جائے گا. پھر مولا کیا کہتے ہیں؟ لا تنقض الیقین بشک. تو کہتے ہیں اس سے مراد یقین تعبدی ہے. یقین تعبدی ہے یعنی کیا؟ یعنی آپ اس پر یقین کے آثار کو حمل کرو. کون سے آثار کو حمل کرو؟ یقین کے آثار کو. اچھا، جب شارع ہمیں متعبد کر رہا ہے کہ اس متیقن سابق کے یقین والے آثار حمل کرو، تو ظاہر سی بات ہے کہ مراد وہ آثار ہیں جو شارع کے ساتھ مربوط ہے، یعنی آثار شرعیہ. لیکن جو آثار شارع کے ساتھ مربوط نہیں، آثار غیر شرعیہ، چاہے وہ آثار عقلیہ ہو چاہے وہ آثار عادیہ ہو، ان کا تو ربط نہیں ہے شارع کے ساتھ. ان کو تو شارع نے آ کر باقی رکھنے کا حکم نہیں کیا، بلکہ اس نے تو فقط احکام شرعیہ کو باقی رکھنے کا حکم کیا. لہذا ادلہ استصحاب فقط آثار حکم شرعیہ کے باقی رکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ آثار ہیں، چاہے وہ آثار عقلیہ ہو یا آثار عادیہ ہو، ان کو باقی رکھنے کی بات تو ادلہ استصحاب نہیں کرتے. خلاصہ کلام دوسرے الفاظ میں، اصل مثبت یعنی وہ استصحاب کہ جس میں آپ ایک مستصحب کا استصحاب کریں اور اس کے اثر عقلی کے باقی رکھنے کی بات کریں. آپ آثار غیر شرعیہ، چاہے عقلیہ ہو چاہے عادیہ ہو، ان آثار کو حکم شرعی پر آپ مستصحب پر آپ بار کریں، مستصحب کے اوپر حمل کریں. خوب یہ درست نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اصل مثبت. یعنی استصحاب سے آپ اثر عقلی کو باقی نہیں رکھ سکتے، اثر عادی کو باقی نہیں رکھ سکتے. استصحاب کے اندر فقط حکم شرعی والے جو آثار ہیں ان کو باقی رکھا جائے گا. احکام شرعیہ والے آثار جو شرعی آثار ہیں ان کو باقی رکھا جائے گا. یہ ہو گئی اصل مثبت. عبارت کی طرف آئیں. التنبیہ الثالث، فرماتے ہیں کہ تیسری تنبیہ، یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب. کہتے ہیں استصحاب میں شرط کیا گیا ہے کہ مستصحب یعنی جس کا آپ استصحاب کر رہے ہیں، اما حکماً شرعیاً، وہ مستصحب یا تو حکم شرعی ہو، کا استصحاب احد الاحکام الشرعیہ، مثلا احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کا استصحاب آپ کریں، کلیتاً او جزئیہ، چاہے وہ حکم شرعی کلی ہو یا جزئی ہو، جیسے دونوں کی مثال دی میں نے، او موضوعاً، عطف ہو رہا ہے حکماً شرعیاً پر، یا تو مستصحب موضوع ہے لحکم شرعی، کسی حکم شرعی کے لیے، کاستصحاب حیات زید، جیسے حیات زید کا استصحاب کریں آپ، فإنہا موضوعۃ لأحکام کثیرہ، یہ حیات زید بہت سارے احکامات کے لیے موضوع ہے. مثل بقاء القۃ الزوجیہ، کہ بھئی اس کی بیوی ابھی تک اس کے عقد میں باقی ہے، کہ یہ حکم شرعی ہے. وحرمت تقسیم اموالہ، اس کے اموال کو اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں کر سکتے. الی غیر ذالک من الآثار الشرعیہ،
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو آثار شرعیہ ہیں وہ آپ اس پر حمل کر سکتے ہیں. بس دیکھ رہے موضوع پر آثار شرعیہ کو بار کر سکتے ہیں اور حمل کر سکتے ہیں. فَلَوْ افْتَرَضْنَا، چلے اگر فرض کرے، ان زیدن غاب، زید غائب ہو گیا، وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 12 عَامًا، اس کی 12 سال عمر تھی. فَشَكَكْنَا فِي حَيَاتِهِ بَعْدَ مُضِيِّ 3 أعوام، اور ہمیں 3 سال کے گزرنے کے بعد اس کی زندگی میں شک ہو رہا ہے. بھائی جب 3 سال گزر چکے ہیں اس کے غائب ہونے کو، ابھی ہمیں شک ہو رہا ہے. فَشَكَكْنَا فِي حَيَاتِهِ بَعْدَ مُضِيِّ 3 أعوام من غیبتہ، اس کی غیبت کے 3 سال ہو گئے. فَلَا يَصِحُّ اسْتِصْحَابُ حَيَاتِهِ، اس کی حیات کا استصحاب کرنا درست نہیں ہے. لغایت اثبات اثرہ العقلی، اس کے حیات کے اثر عقلی کو ثابت کرنے کے لیے استصحاب کرنا درست نہیں ہے. یعنی آپ 3 سالوں کے بعد استصحاب کریں پس وہ بالغ ہو گیا ہوگا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پس وہ بالغ ہو گیا ہوگا، یہ اثر عقلی ہے. اثر عقلی کو ثابت کرے حتی یترتب علیہ آثارہ الشرعیہ، تعین کہ اس اثر عقلی کے بعد پھر آپ ایک اور اثر شرعی اس اثر عقلی پر ثابت کریں. حتی یترتب علیہ آثارہ الشرعیہ، تعین کہ اثر عقلی کے ذریعے سے اس کے آثار شرعیہ کو ثابت کریں. کیسے؟ من وجوب الانفاق من مالہ علی والدیہ، اس کے والدین بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، اب بالغ ہو گیا ہوگا، جب بالغ ہو گیا ہوگا تو پس اس کے مال سے اس کے والدین کو نفقہ دینا چاہیے. اب یہاں پر بھی دیکھیں اثر شرعی ہے لیکن اثر عقلی کے واسطے سے ہے. یہ خارج میں نے تھوڑی سی وضاحت نہیں کی. یا اثر شرعی ڈائریکٹ آپ اس مستصحب پر عمل کریں، یا اثر شرعی کو اثر عقلی کے واسطے سے آپ حمل کریں، تو یہ بھی اصل مثبت ہے. یا فقط اثر عقلی کو اس پر بار کریں، یہ بھی اصل مثبت ہے. یا فقط اثر عادی کو اس پر بار کریں، یہ بھی اصل مثبت ہے. فالمراد من الاصل المثبت، فرماتے ہیں کہ اصل مثبت سے مراد کیا ہے؟ هو اجراء الاستصحاب لاثبات الاثر العقلی، آپ استصحاب کو جاری کریں تاکہ آپ اثر عقلی کو ثابت کریں. درست ہے. او اول عادی، یا آپ اثر عقلی نہیں اثر عادی کو ثابت کریں مستصحب کے لیے، یا اثر عقلی جیسے بلوغ ہے درست ہے، یا پھر آپ آئیں اور اس کے لیے ایک اثر عادی کو ثابت کریں. کہہ رہے ہیں یہ دونوں درست نہیں. ذهب المحققون الى عدم صحتہ، محققین کہتے ہیں کہ یہ اصل مثبت صحیح نہیں ہے. دیکھیں اصل مثبت میں جانے سے پہلے ایک نقطہ ذہن میں رکھیں نا. ہم نے کہا مستصحب کے جو آثار ہیں وہ چند طریقے کے ہیں، یا بغیر واسطے کے مستصحب پر اثر شرعی حمل ہو رہا ہے، ایک بغیر واسطے کے اثر شرعی کو عمل کر رہے ہو، دو اثر شرعی کو اثر شرعی کے ذریعے سے عمل کر رہے، واسطہ ہے لیکن اثر شرعی کا واسطہ ہے، تین ڈائریکٹ اثر عقلی اور عادی کو عمل کر رہے ہو، چار اثر شرعی کو اثر عقلی اور اثر عادی کے ذریعے سے عمل کرو. تو کہتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ اثر شرعی کو عمل کرو درست ہے، اثر شرعی کو اثر شرعی کے ذریعے سے عمل کرو یہ بھی درست ہے، لیکن اثر عقلی کو عمل کرنا یہ اصل مثبت ہے، یا اثر شرعی کو اثر عقلی اور اثر عادی کے ذریعے سے عمل کرنا یہ بھی اصل مثبت ہے.
ذهب المحققون الى عدم صحته، محققین کہتے ہیں کہ اصل مثبت صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأن الآثار العقلیة وإن كانت اثرا لنفس المتيقن، اس لیے کہ آثار عقلیہ اگرچہ اس متیقن اور مستصحب کا اثر ہے، ولیکنها لیست آثارا شرعیتا، لیکن وہ آثار شرعیہ تو نہیں ہے، بل آثار تکوینیہ، بلکہ وہ آثار تکوینیہ ہے، غیر خاضعۃ للجعل والاعتبار، آثار تکوینیہ تو جعل اور اعتبار کے تابع نہیں ہے، کسی کے کہنے پر تھوڑی ہوتا ہے یوں ہے تو یوں ہے، یوں نہیں ہے تو یوں نہیں ہے، نہ، آثار تکوینی تو علل تکوینیہ کے تابع ہے نا، ہمارے فرض کرنے کے تابع تو نہیں ہے نا. والآثار الشرعیۃ المترتبۃ علی تلک الامور عادیۃ والعقلیہ، فرماتے ہیں پھر وہ آثار شرعیہ کہ جو ان امور عادیہ اور عقلیہ کے واسطے سے حمل ہوتے ہیں، وَإِن كَانَتْ خَاضِعَةً لِلْجَهْلِ، اگرچہ وہ فرض اور جعل کے تابع ہے، آثار شرعیہ کو جعل کیا جا سکتا ہے، لَكِنَّهَا لَيْسَتْ آثَارًا لِلْمُتَيَقَّنِ الَّذِي أَمَرَنَا الشَّارِعُ بِإِبْقَائِهِ، لیکن یہ آثار شرعیہ اس متیقن کے آثار نہیں ہیں کہ جس کے باقی رکھنے کا حکم شارع نے دیا تھا. شارع نے تو تعبداً کہا تھا نا یہ باقی ہے، لیکن آپ اثر شرعی کو اثر عقلی کے توسط سے عمل کرنا چاہتے ہیں. خوب اثر عقلی تو تکوینی اثر ہے، اس کو تو شارع نے جعل نہیں کیا تھا. لیست آثارا للمتیقن، وہ حیات کے الذی امرنا الشارع بابقائہ، جس کے باقی رکھنے کا امر کیا تھا شارع نے. کس حیات کے باقی رکھنے کا شارع نے حکم کیا تھا؟ خوب وہی کہ جو حیات تعبدی ہے، نہ کہ تکوینی. وتنزیل مشکوک ہی منزلۃ الیقین، کہ آپ مشکوک کو یقین کے نازل منزل قرار دے. شارع نے تو ایسے کہا تھا. وَإِلَيْكَ مِثَالًا آخر، آپ کے سامنے ایک اور مثال ہے. مثلا اذا تعبدنا الشارع بإبقاء شہر رمضان، شارع نے اگر ہمیں حکم کیا کہ بھئی جو یوم الشک ہے، جس دن آپ کو شک ہے، آپ احتساب کریں کہ ماہ رمضان ابھی تک باقی ہے، او عدم رؤیت ہلال شوال فی یوم الشک، یا شارع نے آ کر حکم کیا کہ یوم الشک میں بھئی عید کا چاند نظر نہیں آیا، ہمیں شک ہو رہا ہے نظر آیا یا نظر نہیں آیا، شارع نے کہا کہ نظر نہیں آیا کیونکہ استصحاب ہے. فَإِذَا ضُمَّ هَذَا التَّعَبُّدُ إِلَى الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ، جب اس تعبد کو کہ شارع نے کہا کہ سمجھو رمضان ہے، شارع نے کہا کہ سمجھو ابھی تک شوال کا چاند نظر نہیں آیا، اس کے ساتھ ہم ضمیمہ کریں اس بات کو بِمُضِيِّ 29 یوما، کہ 29 دن گزر چکے، من اول الشہر قبل هذا اليوم، یوم الشک سے پہلے 29 دن گزر چکے. خوب یلازمہ الاثر العادی، اس کا اثر عادی کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کا اثر عادی یہ ہوگا کہ یوم الشک کے بعد والا دن قطعاً عید فطر ہے، کیونکہ یوم الشک کو ملائیں گے تو اس کے ساتھ 30 دن ہو گئے، بعد والا دن قطعاً یوم الفطر ہوگا، عید فطر کا دن ہوگا. یلازمہ الاثر العادی، اس کے ساتھ ملازمہ رکھے گا اس کا اثر عادی. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ كَوْنُ الْيَوْمِ التَّالِي، اس یوم الشک کے بعد آنے والا دن ہوا عید الفطر، عید فطر ہے. فَهَلْ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الْأَثَرِ الْعَادِي، آیا اس اثر عادی پر مترتب ہوگا؟ هَلْ يَتَرَتَّبُ الْأَثَرُ الشَّرْعِي، اثر شرعی اس پر مترتب ہوگا، اس اثر عادی پر. بریکٹ میں اثر عادی کے جو ملازمہ استصحاب کے ہے، آیا اس پر آپ عمل کریں گے؟ اثر شرعی کی مثال دیں. من صحت صلاۃ الفطر
ولزوم اخراج الفطرہ بعد الحلال و ناویما، کہ مطلب اگلے دن نماز پڑھنا درست ہے، واجب ہے کہ فطرہ نکالیں، یہ سارے کے سارے آثار شرعیہ ہیں نا. آیا اس اثر عادی کے توسط سے ہم ان آثار شرعیہ کو بھی ثابت کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نہ. فالتحقیق انہ لا یترتب علی الاستصحاب الاثر العادی، تحقیق یہ ہے کہ استصحاب پر آپ اثر عادی کو مترتب نہیں کر سکتے. حتیٰ یترتب علیہ الاثر الشرعی، یہ قید منفی ہے، تعین کہ اس پر اثر شرعی مترتب ہو. نہ، اثر عادی کو مترتب نہیں کر سکتے، پس اثر عادی کے توسط سے جو اثر شرعی ہے اس کو بھی مترتب نہیں کر سکتے. لأن الذی تعبدنا الشارع بإبقائہ، وہ چیز کہ جس کو باقی رکھنے کا حکم شارع نے کیا ہے، ہوا بقاء شہر رمضان، وہ یہ کہ رمضان باقی ہے، یا شوال کا چاند نظر نہیں آیا، اس کی چیز کے بارے میں شارع نے ہمیں متعبد کیا ہے. فلسیانت تعبد الشارع عن اللغویہ، شارع کی اس تعبد کو کہ آپ کو متعبد کیا ہے، آپ کو موظف کیا ہے کہ یوں کرو، شارع کی اس تعبد کو لغویت سے بچانے کے لیے یترتب کل اثر شرعی علی ہذین المستصحبین، ان دونوں مستصحبوں پر اثر شرعی بار ہوگا. کون سے مستصحب؟ ایک بقائے شہر رمضان اور ایک عدم رؤیت ہلال شوال. لل اثر العادی، لیکن اثر عادی تو مترتب نہیں ہوگا. لأنہ غیر خاضع للجعل والاعتبار، کیونکہ اثر عادی تو خاضع نہیں ہے، جھکا ہوا نہیں ہے جعل، اعتبار اور فرض کے پیچھے کہ ہم نے یوں فرض کیا ایسے ہو جائے، نہ، اس کے تابع تو نہیں ہے. فإن الامور التکوینیۃ تدور مدار الواقع، امور تکوینیات تو دائر مدار واقع ہیں، جیسے حقیقت ہوگی اسی طریقے سے ہوگا. وَأَمَّا الْآثَارُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى ذَلِكَ الْأَثَرِ الْعَادِّ، لیکن وہ آثار شرعیہ کے جو اس اثر عادی پر مترتب ہوتے ہیں، فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ خَاضِعَةً لِلْجَعْلِ وَالْاعْتِبَارِ، یہ آثار شرعیہ اگرچہ تابع جعل و اعتبار ہو سکتے ہیں، لیکنہا لیست اثرا مترتبا، لیکن یہ وہ آثار نہیں ہیں جو مترتب ہوتے ہوں علی ما، اس شے پر کہ تعبدنا الشارع بإبقائہ، جس کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے شارع نے، اس پر تو مترتب نہیں ہو رہے. شارع نے تعبد کی بات کی ہے، لیکن یہ آثار تکوین کے ہیں. وَهُوَ كَوْنُ الْيَوْمِ شَهْرَ رَمَضَان وَعَدَمُ كَوْنِهِ مِنْ شَوَّالٍ، اس کا تو اثر نہیں ہے. نعم استثنى بعض المحققین من الاصل المثبت موارد کہ تطلب من الدراسات العلیاء، بعض محققین نے اصل مثبت میں سے بعض موارد کو کہا ہے کہ یہاں پر اصل مثبت درست ہے، لیکن ان کی تفصیلات بڑی کتابوں میں. جہاں پر واسطہ بالکل خفی ہو وہاں پر کہتے مشکل نہیں ہے. خلاصہ کلام آغا جان کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو مستصحب کے آثار ہیں وہ 4 طریقے کے ہیں. یا ڈائریکٹ مستصحب پر اثر شرعی حمل ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، یا اثر شرعی کے توسط سے حمل ہو رہا ہے، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، یا اثر عقلی اور شرعی حمل ہو رہا ہے کہ ہم کہیں گے یہ درست نہیں اور اصل مثبت ہے، یا اثر شرعی حمل ہو رہا ہے لیکن اثر عقلی اور عادی کے توسط سے کہیں گے یہ بھی درست نہیں ہے کہ یہ اصل مثبت ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.